اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیارہویں جماعت کے ہونہار عزیز طالب علم السلام علیکم۔ تو کل ہم نے حج لطیفہ جو اکبر آبادی کی نظم ہے اس کے دو کوشچن کی اکبر نظم کی ٹھوسی ہوئی چیز کسے کہتے ہیں اور نظم کے فرض لطیفہ کا خلاصہ لکھی۔ آج ہم نے اس کا تیسرا کوشچن جو ہے اکبر الہ آبادی کے حالات زندگی اور عربی خدمات کا مقصد تعارف پیش کیجیے۔ تو اگر آپ کتاب کا پیج نمبر 170 نکالیں گے تو ہم پہلے یہ اکبر آبادی کی زندگی کے حالات زندگی پڑھیں گے۔ پیج نمبر 170 نام سید اکبر حسین اکبر تخلص 1846 عیسوی میں الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختاری کا امتحان پاس کیا اور ترقی کر کے 1892 میں جج ہوئے۔ خان بہادر کا خطاب پایا اور 1921 میں الہ آباد میں انتقال کر گئے۔ تو سید اکبر الدین کا پورا نام سید اکبر حسین اور اکبر تخلص تھا۔ تو آپ الہ آباد میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے مختاری کا امتحان پاس کیا اور ترقی کرتے ہوئے 1892 میں جج مقرر ہوئے۔ تو انگریز حکومت نے آپ نے خان بہادر کا خطاب بھی دے دیا۔ تو 1921 میں الہ آباد میں انتقال کر گئی۔ تو اکبر نے جب ہوش سنبھالا تو پورا معاشرت مغرب کے سیلاب میں بہہ رہا تھا۔ تو اکبر نے جس عہد میں ہوش سنبھالا تو مغرب کے سیلاب میں پورا معاشرہ بہہ رہا تھا۔ احساس کمتری اور قدر پیدا ہو چکا تھا، اس قدر پیدا ہو چکا تھا کہ انگریز کی تلقین میں لوگ اپنی نجات نظر آتی تھی۔ تو لوگ اندھوں کی طرح انگریزوں کی تلقین کر رہے تھے اور ان کے رسم و رواج ان پر حاوی ہو رہے تھے۔ لوگ اپنی قوم اور روایت کو بھول چکے تھے، یعنی جو روایت ان کی تھی وہ بھول چکے تھے، مذہب اور خدا سے بیگانے ہو چکے تھے۔ مغربی تہذیب کی تلقین میں ہندوستان اور خصوصاً اسلامی کلچر تباہ ہو رہا تھا۔ تو انگریزوں کی اندھی تلقین کرتے ہوئے مسلمان بھی اپنے مذہب کو بھول چکے تھے اور خدا سے بیگانے ہو گئے تھے۔ مغربی تلقین سے ہندوستان اور خصوصاً اسلامی کلچر تباہ ہو رہا تھا۔ تو اس کو اکبر کی مشرقی ذہن برداشت نہ کر سکا اور قوم کے نوجوانوں کو اس سیلاب میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری صلاحیتوں کو صرف کیا۔ تو جو یہ مغربی معاشرت کی لگار اسلامی کلچر کو تباہ ہونے میں ہو رہا تھا تو اکبر کو یہ برداشت نہ ہو سکا۔ تو قوم کے نوجوانوں کو اس سیلاب سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کی صلاحیتوں کو صرف کیا، یعنی کہ اپنی شاعری سے لوگوں کی اصلاح شروع کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ یہ کام حالی بھی کر چکے تھے، حالی نے ماضی کی شاندار جھلکیاں دکھا کر قوم کی غیرت کو للکارا۔ اکبر نے اس کے برخلاف حال کے تقاضوں سے متاثر ہو کر نصیحت کی جگہ طنز و ظرافت کی چٹکیاں لے کر قوم کو جھنجھوڑا۔ تو وہ طنز سے اپنی قوم کو جگانا چاہتے تھے۔ ان کی ظریفانہ کلام میں درد کسک کے ساتھ ہی ساتھ نصیحت کی تلخی اور خوشگواری بھی تھی۔ ان کا طرز بیان اس قدر دلکش ہے کہ پند و نصائح کی تلخی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ان کے جو اشعار ہیں اس طرح بیان کیے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کی تلخی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان کے یہاں تصنع نازک خیالی اور آورد نہیں ہے۔ اپنے مطلب کو نئے الفاظ اور طرز بیان سے انہوں نے چلتا ہوا جادو بنا دیا ہے۔ ان کے چند مخصوص الفاظ جن میں وہ ایسی معنویت پیدا کرتے ہیں جو شاید فقیروں
سے نہ ہو سکے، مثلاً بدھو، کلو، شیخ، اونٹ، ٹٹو وغیرہ۔ انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیے ہیں، لیکن ان کو نگینے کی طرح ایسے جوڑ دیا ہے کہ اردو زبان کا حصہ بن گئی۔ تو اکبر آبادی نے انگریزی الفاظ بھی اپنی شاعری میں اس طرح استعمال کیے ہیں کہ وہ نگینے کی طرح اس میں جس طرح نگینے انگوٹھ میں نگینا لگاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنی شاعری میں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے۔ تو نمونۂ کلام حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ عشرتی گھر کی محبت سے مزہ بھول گئے ہیں، خاکہ کے لندن کے ہوا عہد وفا بھول گئی۔ پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چکھ کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے۔ موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی، چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئی۔ تو یہ اکبر آبادی کے ہم نے حالات زندگی اور ادبی کارنامے، تو اس پہ ہم ایک نوٹ لکھیں گے تو آپ ایک کاپی پہ درج بھی کر سکتے ہیں۔ موضوع اکبر الہ آبادی کی حالات زندگی اور ادبی کارنامے۔ اکبر الہ آبادی کا پورا نام اکبر حسین تھا اور اکبر تکلس۔ آپ کے والد کا نام سید تفضل حسین تھا۔ اکبر کی پیدائش 1846 عیسوی میں الہ آباد میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے سرکاری اسکول میں حاصل کی اور بعد میں آپ نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور ریلوے میں ملازم ہو گئی۔ تو پہلے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سرکاری اسکول سے اس بعد میں انگریزی تعلیم حاصل کی اور ریلوے میں ملازم ہو گئی۔ اس کے بعد مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار بن گئی۔ تو اس کے بعد مختاری کا امتحان پاس کر کے آپ نائب تحصیلدار بن گئے، لیکن تسلی نہ ملی اور وکالت کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے وکالت کا امتحان پاس کیا اور بعد میں آپ سیشنز جج مقرر ہوئی۔ آپ اس کے بعد سیشن جج مقرر ہوئی۔ انگریزی حکومت نے خان بہادر کا خطاب دیا۔ تو انگریزی حکومت نے آپ کو خان بہادر کا خطاب دیا۔ تو اکبر الہ آبادی نے 1921 میں انتقال کیا، یعنی 1921 میں انتقال کر گئی۔ شاعرانہ خصوصیات۔ اکبر نے جب ہوش سنبھالا تو پورا معاشرہ مغربیت کے سیلاب میں بہہ رہا تھا۔ مذہب اور خدا سے لوگ دور ہو رہی تھی، انگریزوں کی نقل کر رہے تھے۔ یعنی کہ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو لوگ انگریزوں کی نقل کر رہے تھے، یعنی معاشرہ پورا مغربیت کے سیلاب میں بہہ رہا تھا۔ یہ سب باتیں اکبر کو قابل قبول نہ تھیں۔ انہوں نے لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے اپنے اشعار کو وسیلہ بنایا۔ تو اکبر نے اپنی شاعری کو وسیلہ بنایا تاکہ لوگ مغربیت کے اس سیلاب سے بچ سکیں۔ اکبر نے اپنی شاعری سے پوری قوم کی اصلاح کرانا چاہتے تھے۔ انہیں قوم کی لٹتی ہوئی تہذیب کا بڑا احساس تھا۔ انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ ان کی نظموں میں حیرت انگیز روانی پائی جاتی ہے۔ وہ طنز کے نشتر سے قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ نوٹ اپنی نوٹ بک پر لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کوشچن نمبر 3 جو ہمارا تھا، اکبر الہ آبادی کی حالات زندگی اور ان کی ادبی کارنامے، تو یہ ہم نے مکمل کر دیا۔ تو کل انشاءاللہ ہم چوتھا کوشچن اس کا کریں گے، جو کہ اکبر آبادی کے نظم نگار کا محسن بیان کیجیے
تو یہ کل انشاءاللہ لکھیں گے. خدا حافظ.